السلام علیکم. تو یہ ہے نور نوڈلز. انہیں کہتے ہیں بیسیکلی انسٹنٹ نوڈلز. یہ تو نور کمپنی ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری کمپنیاں موجود ہیں جو کہ انسٹنٹ نوڈلز کے نام پہ نوڈلز بیچ رہی ہیں. اچھا, ان کا فائدہ کیا ہے کہ 2 منٹ میں تیار ہو جاتے ہیں. تو بچوں کی اور خصوصاً بچوں کی ماؤں کی اولین چوائس ہے کہ تھوڑی سی دیر میں ہم نے زیادہ ٹائم بھی صرف نہیں کیا, نوڈلز بھی آ گئے. ان کا ٹیسٹ بھی اچھا ہے, بچوں کو پسند ہے اور بچے فٹافٹ لے جاتے ہیں. اور اب تو جو لنچ باکسز کے اندر بھی نور نوڈلز آنا شروع ہو گئے اور اس کی ایڈورٹائزمنٹ بھی شروع ہو گئے. لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ جو انسٹنٹ نوڈلز ہیں یہ آپ کے بچوں کی نشو نما کے لیے کتنے خطرناک ہیں, کتنے خطرناک ہے. اچھا, فوری طور پہ تو نہیں, یہ اگر ہفتے میں 2-3 بار آپ دے رہے تو نہیں, لیکن اگر آپ ڈیلی بیسس پہ دینا شروع ہوگا کہ آپ اس کو لنچ باکس میں بھی دے رہے ہیں, واپس آ کے آ رہے ہیں تو گھر پہ بھی نوڈلز ہی کھا رہے ہیں اور رات میں بھی ایک بار نوڈلز ہی کھا رہے ہیں, تو پھر لانگ رن کے اندر یہ کیا کیا نقصانات دے سکتے ہیں ابھی رکے میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ سنیے گا بھائی. یہ ہے ایک آرٹیکل پورا لکھا ہوا ہے, وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. فوری تیار ہونے والے نوڈلز کا نام سنتے ہی ہر عمر کے فرد کے منہ میں پانی آ جاتا ہے. سب کی پسندیدہ غذا گزشتہ کئی عرصے سے لوگوں کی تنقید کے زد میں ہے, مگر ہر چیز کے استعمال میں توازن ضروری ہے. اس توازن کو جب بھی پار کیا جاتا ہے تو وہ مسائل کا سبب بن جاتا ہے. یہاں حساب نوڈلز کا بھی ہے, یہی حساب نوڈلز کا بھی ہے, جو کہ اگر کبھی کبھار کھا لی جائے تو نقصان دہ ثابت نہیں ہوتی ہے, لیکن اگر اس کو روزانہ کی غذا میں شامل کر دیا جائے تو یہ صحت کے سنگین مسائل کا باعث بھی بن سکتی ہے. اچھا, یہ کیوں کہہ رہی ہے؟ ایوی نہیں کہہ رہے, پوری ریسرچ ہے اس کے اوپر. اچھا, سب سے پہلے تو یہ موٹاپے کا باعث بنتی ہے. کیسے کہ نوڈلز کی تیاری کی بنیادی اجزاء میں میدا شامل ہوتا ہے. میدے کا زیادہ استعمال انسان کے میٹابولک نظام کو سست روی کا شکار کر دیتا ہے, اور اس نظام کی سست روی کے سبب وزن میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آتا ہے. ماہرین کے مطابق میدے کی موجودگی کے سبب نوڈلز عام غذاؤں کے مقابلے میں دیر تک معدے میں رہتا ہے, جس سے وزن میں تیزی سے اضافہ بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, پہلا کیا آ گیا آپ کے سامنے, موٹاپے کا باعث بن سکتا ہے. اچھا, دوسرا سنیں. نوڈلز کا شمار ایسی غذاؤں میں ہوتا ہے کہ جو کہ محفوظ کی جاتی ہیں, یعنی کہ ان کو بہت دیر تک سٹور کیا جاتا ہے, اور اس کو اس طرح بنانے کے لیے اس کے اندر چکنائی کی مقدار بہت زیادہ کی جاتی ہے, جو کہ غیر حل پذیر ہوتی ہے, یعنی ڈیزولو یا ڈائلیوٹ نہیں ہوئی ہوتی, جس کے سبب خون میں غیر صحت مند کولیسٹرول کی شرح میں خطرناک تک اضافہ ہو سکتا ہے, جس سے دل کا دورہ بھی پڑ سکتا ہے. تو ہم لوگ جو بات کرتے ہیں نا کہ نوجوان نسل کو دل کے دورے پڑ رہے ہیں, کیا ہو گیا ہماری نسل کو, تو یہ ہماری ڈائٹ کے اندر جو خرابی آئی ہوئی ہے نوڈلز کے مد میں, وہ بھی ہے. میں نوڈلز کے خلاف نہیں ہوں, لیکن کسی بھی چیز کی زیادتی خطرناک ہوتی ہے. اچھا, امپورٹنٹ چیز یہ سنیے گا, نوڈلز کے اندر پروپائلین گلائکول موجود ہوتا ہے, جو کہ جگر اور گردوں کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوتا ہے, اور اس سے جگر اور گردوں کے افعال متاثر ہو سکتے ہیں. یعنی کہ اس کے اندر جو کیمیکلز ہوتے ہیں وہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ لانگ رن میں آپ مسلسل بچوں کو کھلاتے رہیں گے تو جو پیلیا وغیرہ ہوتا ہے اور اس طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں وہ بھی ہوتی ہیں. اب سنیں, پھر ہم بولتے ہیں بچے نے پانی کم پیا, یہ کیا ہے, تو لانگ رن میں مسلسل ہم لوگ ان کو اس طرح کی چیزیں کھلا رہے ہوتے ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں, ہفتے میں 2-3 بار کھلا دیا کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن جو روز کا روٹین ہو گیا نا کہ لنچ باکس میں بھی لے کے جا رہا ہے, واپس آ کے بھی کھا رہا ہے, سو کے اٹھ کے بھی کھا رہا ہے, رات میں بھی کھا رہا ہے, کیونکہ ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے. اچھا, جو بچے روزانہ کی بنیاد پر نوڈلز کھاتے ہیں اس کے سبب ان کا پیٹ تو بھر جاتا ہے, مگر یہ نوڈلز متوازن غذا کے اجزاء سے محروم ہوتے ہیں, جس کے سبب ان کا لگاتار استعمال بچوں میں غذائیت کی کمی کا باعث ہو سکتا ہے. یہ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے. آگے سنیں. ذیابطیس, ڈائبٹیز اور ہائی بلڈ پریشر کے خطرات. انسٹنٹ نوڈلز میں ایسی نمکیات اور کاربوہائیڈریٹس موجود ہوتے ہیں کہ جو جسم کے ہارمون کے نظام کو بے ترتیب کرنے کا باعث بن سکتے ہیں, اور ان کی زیادتی کے سبب جسم میں ذیابطیز اور ہائی بلڈ پریشر جیسی بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے. آپ نے دیکھا یہ ساری چیزیں کس وجہ سے, ان انسٹنٹ نوڈلز کی وجہ سے, کہ جو ہم نے شارٹ کٹ بنا کے رکھا ہوا ہے کہ ٹائم بچاتا ہے اور مزیدار بھی ہے, بچوں کی اولین چوائس بھی ہے, تو ہم کھلا دیتے ہیں. او بھائی, خدا کا واسطہ ہے, ہر چیز کی زیادتی خطرناک ہے. میری باقی ویڈیوز بھی ایسی ہیں, میں کہتا ہوں پیناڈول ڈاکٹر پرسکرائب کر رہا ہے ضرور پلائیں, وہ ایک دوائی ہے. دوائی جب بندہ بیمار ہو اس وقت دی جاتی ہے, عام سا سر کا درد بیماری نہیں ہوتی ہے. اسی طرح جو فنر گن ہے, فنر گن بھی ڈاکٹر جب پرسکرائب کرے گا کسی پرٹیکولر ڈیزیز کے لیے بچے کو, تو اس وقت پلائیں, نہ کہ اس کو اپنے بچے کو سلانے کی دوائی بنا دیں, چھوٹی سی دارو کی بوتل بنا دی, بچوں کو پلاتے رہو سلاتے رہو پلاتے رہو. کیونکہ باپ کو صبح آفس جانا ہوتا ہے, اس کو نیند عزیز ہے, تو اولاد کیوں پیدا کی, ماں برداشت نہیں کر سکتی تو شادی کیوں کی, اولاد پیدا کی. تو دونوں کے لیے برابر ہے, فیمنزم کے لیے برابر ہے, مینزم کے لیے برابر. میں کہہ رہا ہوں
اس کے علاوہ اسی طرح یہ انسٹنٹ نوڈلز، یہ باہر کے کھانے، یہ جنک فوڈ. اچھا پھر لوگ کمنٹ میں آگے کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو ایک عرصے سے اپنے بچوں کو اس طرح کی چیزیں کھلا رہے پلا رہے، ہمارے بچوں کو کچھ نہیں ہوا. تو بھائی اس وقت نہیں ہوا، اللہ کا شکر ہے، اللہ نہ کرے آگے جا کے ہو. لیکن ہم لوگ جو ہیں ملینیلز، ہم لوگ کو پتہ ہے، ہم نے یہ چیزیں سٹارٹ کرنا شروع کی تھی، ہمارا میٹابولزم بھی خراب ہے، ہمارے سر میں بھی درد رہتا ہے، ہم ڈپریشن انگزائٹی کے پیشنٹ بھی رکھتے ہیں. یہ کس وجہ سے؟ کیونکہ پیچھے سے تمام سلسلہ چلتا آ رہا ہے. کیونکہ ہم لوگ کا امیون سسٹم ہمارے بچپن میں اسٹرانگ ہوتا ہے تو ہم لوگ کو اتنی چیز فیل نہیں ہوتی. اب ہمیں کھانا ہضم کرنے کے لیے 10,000 دوڑیں لگانا پڑتی، نہیں تو معدے میں اٹکا رہتا ہے، کھانا نیچے اترتا نہیں ہے. میں نے بھی یہ نوڈلز بہت کھائے، اور اگر خدارا نوڈلز بنانے بھی ہیں، سنو نیوٹرینٹس نہیں ہوتے، صرف پیٹ بھرتا ہے، پیٹ میں رہتا ہے نوڈلز نا. اگر نوڈلز آپ کو بنانے بھی ہیں تو اس کے اندر کچھ گاجر مولی کاٹ کے بہت سارا پانی کر کے سوپ بنا کے نوڈلز کھلا لو کہ بندہ اس میں نیوٹرینٹس تو پالے گا آپ کا بچہ. یہ سوکھا سوکھا گاڑا گاڑا لیس والا بنا کے آپ اس کو وہی پلاسٹیسائڈز جو کیمیکل وغیرہ ہیں جو کہ ان کو جوڑ کے رکھنے کے لیے ہوتے ہیں وہی دے رہے ہو. تو پھر میری یہ گزارش ہے کہ ہر چیز کے اندر اعتدال ضروری ہے. ہم میں اعتدال کی کمی آ گئی ہے، اور یہ بھی میں نے چیز بولی ہے، میں چیلنج کر رہا ہوں کوئی مجھے غلط کر کے ثابت کر دے. ریسرچ بیس میں ساری بات کر رہا ہوں. تو نور نوڈل ہو یا میگی نوڈل ہو، جتنے بھی انسٹنٹ نوڈلز ہیں، یہ بچوں کو زیادتی سے نہ کھلائیں. کھلانا ہے ہفتے میں 1-2 بار کھلا دیں، جتنا جنک فوڈ آپ لوگ باہر کا کھلاتے ہیں. لیکن باقی عرصے کے لیے ان کو سیف دیں، اور صبح لنچ باکسز میں دینا مائع ختم کر دیں. اٹھو روٹی پکاؤ، انڈا بناؤ، کھانا بناؤ. دل نہیں چاہ رہا، شوہر کو بولو وہ پکا کے دے گا ناشتہ، لیکن بچوں کو ایک غذائیت سے بھرپور غذا دو، کیونکہ اس کو پورا دن پڑھنا بھی ہے، پورا دن کام بھی کرنا ہے، اور اس کا مستقبل بڑا ضروری ہے. تو پاکستان زندہ باد تھا، ہے اور رہے گا. سائننگ آف، دس از سعید عمر شاہ.